کرسچن کمیونٹی ہے اس کی ایسٹر کی رسومات جاری ہیں، تو میں آج بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تمام کرسچن کمیونٹی کو ایسٹر کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی میئر صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ دل محمد صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جنرل سیکرٹری ہیں، کرم اللہ وقاصی صاحب، جمن دروان صاحب، شہداد مجید صاحب، ایس ایم نقی صاحب، انہوں نے الیکشن اس علاقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لڑا تھا، اور آج یہاں آنے کا بنیادی مقصد ایک فیصلہ جو بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کیا تھا اس فیصلے کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو بتانا تھا، اور آپ دوستوں کے ذریعے ساری پاکستانی قوم کو بتانا تھا کہ کس طریقے سے اس شہر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کس طریقے سے بآسانی معاملات کو حل کیا جا سکتا تھا، لیکن کوئی سوچی سمجھی سازش تھی کہ معاملات کو حل نہ کیا جا سکے۔ میں پیچھے ایک ویڈیو چل رہی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، اگر یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد میں معاملات کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ جس عمارت میں ہم موجود ہیں یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی پراپرٹی ہے۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کا یہ علاقہ ہے، فیڈرل بی ایریا دستگیر کا ایریا سمجھ لیں، اور تقریباً کوئی 12-13 سال سے یہ عمارت جوں کی تو پڑی ہوئی تھی۔ میں جوں کی تو ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم جوں کے تو رہ گئے۔ جدت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی اور جس جدت کا پوٹینشل ہمارے اندر ہے، بدقسمتی کے ساتھ وہ جدت کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، there is a cost of doing something, however there is a bigger cost of not doing something۔ اردو میں اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، کچھ کرنے کا ایک جرمانہ ہے، ہدیہ ہے، لیکن کچھ نہ کرنے کا بھی جرمانہ ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ فیصلہ سازی جو ہے نا وہ رک گئی۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر فیصلہ کریں گے تو کوئی سوال جواب ہوگا، اور فیصلہ نہیں کریں گے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ یہ جس عمارت میں موجود ہوں یہ 12-13 سال سے اس حال میں موجود تھی، اور کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس عمارت کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس عمارت کا کیا فائدہ یہاں کی لوکل آبادی کو ہو سکتا ہے، اس عمارت کا کیا فائدہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو ہو سکتا ہے، اس عمارت کا کیا فائدہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو ہو سکتا ہے، اس عمارت کا کراچی شہر کے اندر کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے بحیثیت میئر ڈپٹی میئر صرف ایک فیصلہ کیا کہ اگر ملکیت کے ایم سی کی ہے تو اس پر تالا نہیں لگا ہونا چاہیے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا اگر امانت اس شہر کی عوام کی کوئی ہے تو وہ ملکیت اس شہر کی عوام کی ہے، جس کا فائدہ اس شہر کی عوام کو ہونا چاہیے، جس کے لیے میں کے ایچ ڈی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تمام پروسیس میں ہماری مدد کی۔ جب ہم نے اپنا ویژن کنوے کیا کہ ہم اس بلڈنگ کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو انتظامیہ نے ہمارا ہاتھ تھاما اور کہا کہ نہیں، بالکل صحیح ہے، اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عمارت جو کہ بند پڑی ہوئی تھی، وہ عمارت جو کہ کسی کے زیر استعمال نہیں تھی اور صرف آپ کو خراب ہوتے ہوئے نظر آتی تھی، آج الحمدللہ وہ عمارت زیر استعمال ہے۔ اس عمارت کا کرایہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس آ رہا ہے، یعنی کہ آمدنی
بلدیہ عظمیٰ کراچی کی شروع ہو گئی. اور دوسری چیز کہ 130 اس شہر کے بچے بچیاں، کراچی کے بچے بچیاں جو کہ نرس کا کورس کرنا چاہتے ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی پرائیویٹ ادارے میں جا کے فیس ادا کرتے ہیں. آج اس فیسلٹی، اس انسٹیٹیوٹ کی بدولت 130 بچے مفت اسکالرشپ پہ انشاءاللہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. اور اگر آپ حساب لگائیے منیمم جو خرچہ آتا ہے کسی پرائیویٹ ادارے میں وہ تقریباً 60 سے 65 ہزار اس کورس کا آتا ہے. 130 کو اگر آپ 60,000 روپے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تقریباً کوئی 4 کروڑ روپے کی یہ ایک آمدنی ہے. یعنی کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس یہ پوٹینشیل موجود تھا کہ وہ اس فیسلٹی کو استعمال کر کے اس شہر کے بچے بچیوں کے مستقبل کو استوار کر سکے، ان کو ہنر دے سکے تاکہ وہ عزت سے اپنا روزگار حاصل کر سکے. لیکن وہی مسئلہ کہ فیصلہ نہ کرو، چیزیں بند پڑی رہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہوا. ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں سیاسی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ فیصلہ ہم کریں گے. کیونکہ فیصلہ کرتے وقت اگر نیک نیتی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن وہ غلطی سے بچنے کے لیے اگر آپ فیصلہ سازی چھوڑ دیں تو میں سمجھتا ہوں پھر چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. آج الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت اس میڈیا ٹاک کے بعد جب آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو STS کا ٹیسٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے جس میں بچے ٹیسٹ دے رہے ہیں. یعنی میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، وہ بچے ٹیسٹ دے رہے ہیں، ٹیسٹ کے اوپر ان کی میرٹ بنے گی. اور وہ بچے بچیاں جن کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، وہ وسائل نہیں ہیں، یعنی کہ غریب کا بچہ جو کہ کسی پرائیویٹ ادارے میں جانے کا تصور نہیں کر سکتا، آج الحمدللہ اس KMC سٹی انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے اندر وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، ہنر حاصل کرے گا، اور ہنر حاصل کرنے کے بعد وہ عزت سے اپنا روزگار کما پائے گا. آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت نرسنگ کے پروفیشن کی کتنی ڈیمانڈ ہے. یہی نرسز یہ ٹریننگ حاصل کر کے کراچی کے اسپتالوں میں، سارے صوبہ سندھ کے اسپتالوں میں، سارے پاکستان کے اسپتالوں میں تو روزگار حاصل کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ لوگ پاکستان سے باہر جا کے بین الاقوامی ہسپتالوں میں بھی کام کر سکتے ہیں. اور کام کرتے وقت وہ جو ایک بھٹو صاحب کا خواب تھا نا، ریمیٹنس والا، ہیومن ریسورس والا، کہ عزت سے روزگار لوگوں کو ملے، وہ پورا کر پائیں گے. اس وقت یورپ کے اندر ایک نرس جو منیمم آمدنی حاصل کر رہا ہے وہ تقریباً کوئی 500 سے 600 یورو ہے. آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ 500-600 یورو آج کل کے زمانے میں کتنے روپے بنتے ہیں. کیا سماجی انقلاب آئے گا ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں، جب وہ یہ ہنر حاصل کر کے آگے جا پائیں گے. اور انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے ہماری کہ یہ پہلا ادارہ ہم نے اسٹیبلش نہیں کیا ہے. عباسی شہید اسپتال میں بھی جو نرسنگ سکول تھا جو کہ لوگوں کی بددیانتی کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے بند ہو گیا، انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی اس عباسی شہید کے نرسنگ ہاسپٹل کو بھی، نرسنگ سکول کو بھی ایک بار پھر فعال کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ اسپینسر آئی ہاسپٹل میں ایک اور نرسنگ سکول ہم اسٹیبلش کریں گے. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے بچے بچیوں کے لیے اورنگی کے اندر ہم ایک نیا نرسنگ سکول اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں تاکہ اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، مایوسی کفر ہے یہ جو ہمارے لوگ آگے کہتے ہیں نا تمہیں روزگار نہیں ملے گا. کراچی کے بچے بچوں کو گٹکے پہ لگا دیا ہے، تھلے پہ بیٹھنے پہ لگا دیا ہے. کسی کو رائڈر کی نوکری مل جاتی ہے، کسی کو کچھ اور مل جاتا ہے. ہم ان کو ہنر دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی والوں کو ہنر دے گی تاکہ وہ اپنی عزت سے، وقار سے اپنا روزگار حاصل کر سکے، ہنر ان کو آ سکے اور پاکستان کا وہ نام بھی روشن کر سکے. تو انشاءاللہ یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں. اور اس طرح کے اور ادارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اسٹیبلش کرے گی تاکہ اس شہر کی عوام کہ معاشی جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکے اور ان کو وہ ہنر سکھا کے وہ عزت سے اپنا روزگار حاصل کر سکے. اس امید کے ساتھ
کہ نا امیدی اس معاشرے سے ختم ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ لوگوں کو عزت اور احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ ان کو روزگار ملے گا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو پائیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر قائد کے لیے، ہمارے پیارے صوبہ سندھ کے لیے، پیارے پاکستان کے لیے مزید بہتر ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ جی سوال جواب ہے تو یہ میں کر چکا ہوں۔ وہ مجھے ساجد نہیں ساجد صاحب تھوڑے، میں شروع میں یہ کہہ چکا ہوں۔ ہر چیز دیکھیں، میں بڑا کلیئر ہوں، میں 14 مہینے ایڈمنسٹریٹر رہا اور ابھی 9 مہینے میئر کے طور پر ہو گئے۔ ان 14 ماہ میں ایک نوکری نہیں دی میں نے کسی کو۔ اور میری بات سنیں نا، دیکھیں میں اپنی نیت بتا رہا ہوں، اور پھر آپ کو ابھی 9 ماہ میں ہم نے نوکریوں کی جو بندر باٹ ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے آپ کا سارا او زی ٹی کا 95% آپ تنخواہوں میں اور پینشن میں پورے ہو جاتے ہیں۔ میں آج بھی میرا فوکس یہ ہے کہ 10.5 ارب روپے کی پینشن لائبلٹی ہے نا، تو وہ پینشن لائبلٹی پے کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کے ایم سی نے اپنے وسائل سے 792 خاندانوں کو ان کے واجبات جو کہ 2015-16 کے تھے وہ ہم نے پے کیے۔ تو میں تو اس نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو جو لوگ زیادتی کا حصہ رہے نا، وہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ میری سن لینا، 5 سال نہیں 40 سال کا حساب لوں گا۔ یہ میرا شہر ہے بھائی، جو زیادتیاں اس شہر میں ہوئی ہیں نا، وہ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس شہر کے اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ اور یہ آئے دن میرے خلاف پٹیشنیں فائل ہو جاتی ہیں نا، کیسز فائل ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ میں اس سسٹم کا، اس مافیا کا حصہ نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں بلدیہ عظمیٰ کراچی اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے 9 ماہ کے اندر پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے وسیم اختر صاحب کے MQM کے زمانے کا جو آخری سال تھا، اس کی انکم اور اس سال کی انکم کا موازنہ کریں گے، میں انکم کو ڈبل کر چکا ہوں۔ اور انشاءاللہ 30 جون کو کے بعد جب میں 1 جولائی کو پریس کانفرنس کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا ترقیاتی کام کیے، اور ترقیاتی کام کے ساتھ ساتھ کون کون سے اداروں کو ریوائو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کتنی آمدنی، کے ایم سی نے کتنی آمدنی اکٹھا کی، بڑھائی، تاکہ آپ کو فرق پتہ چل سکے کہ ڈفرنس کیا ہے۔ میں نے کے ایم سی نے پچھلے 6 ماہ میں 50 کروڑ کی آمدنی صرف کے پی ٹی سے اکٹھا کی ہے، 50 کروڑ روپے کی۔ ابھی 1.5 ارب روپے کی انشاءاللہ آمدنی، یہ سازشیں ختم ہو جائیں، یہ ویٹنری کی جو آمدنی ہے، جو لوگوں کی جیبوں میں پیسہ جاتا ہے نا، یہ میں پیسہ لوگوں کی جیبوں میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ پیسہ کے ایم سی کا، کراچی کی عوام کا امانت ہے۔ یہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا 1.5 ارب روپے انشاءاللہ، اور وہ 1.5 ارب روپے کراچی کے ہر ٹاؤن میں، ہر ضلع میں، مرتضی وہاب، سلمان عبداللہ مراد، کرم اللہ وقاصی، نجمی عالم، دل محمد، جمن دروان، انشاءاللہ ہم سب خرچ کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، یہ مدد چاہیے۔ مسئلہ اس شہر کے اندر یہ ہو گیا ہے، یہ لوگ پیچھے پڑتے ہیں، اس ڈر خوف نے لوگوں کو فیصلے کرنے سے روک دیا۔ انشاءاللہ آپ کو چیزیں بہتر ہوتی بھی نظر آئیں گی، اور کر کے دوں گا۔ باقی سازشوں سے آپ تھوڑی میری مدد کیجیے گا۔ جی اچھا، مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا پاپا کٹنے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نہیں، آن اے لائٹر نوٹ یار سیل بھائی، دیکھیں میں کسی کے ماتحت نہیں ہوں، میں بالکل واضح کر دوں، میں کراچی کا میئر ہوں، میں قانون کے ماتحت ہوں، اپنی کاؤنسل کے ماتحت ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وہ کے ایم سی کے معاملات کو نہیں چلاتا۔ تو ان چیزوں کا اطلاق ہمارے اوپر نہیں ہوتا، کسی بھی کاؤنسل کے اوپر نہیں ہوتا۔ جو ٹاؤن بھی ہے نا، وہ خود مختار ہے۔ میں بحیثیت میئر
کسی ٹاؤن کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا ہوں کہ میں آپ کے معاملات کو سپروائز کروں گا. تو مجھے نہیں پتا, میرے خیال میں وہ جو ڈائریکشن تھی, وہ جو لوکل گورنمنٹ بورڈ جو کہ وزیر بلدیات کے انڈر کام کرتے ہیں, جس کے ذریعے یہ یو سی سیکٹری وغیرہ کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے نا, میرے خیال میں وہ ڈائریکشن ان کے لیے تھی, ہم انڈیپینڈنٹ کاؤنسلز کے لیے نہیں تھی. ہم انڈیپینڈنٹ کاؤنسلز خود مختار ہیں, آزاد ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنی کاؤنسل کو جواب دیں. اور جب میری ملاقات ہوئی وزیر بلدیات سے تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بات مجھے نہیں کہی کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگ مجھ سے پوچھے بغیر یا ہم سے پوچھے بغیر کر سکتے. بلکہ میں تو ایک خوشائن بات کرنا چاہوں گا کہ بڑے عرصے سے ڈیولیوشن کا ایک مسئلہ پھنسا ہوا تھا. میں نے ان کو اپنی پہلی ملاقات میں ان کو ریکویسٹ کی کہ سالڈ ویسٹ کا جو سربراہ ہے وہ ڈویژنل بورڈ کا میئر کو ہونا ہے. انہوں نے کہا کیا اس میں رکاوٹ ہے؟ میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ ایک میٹنگ ہونی ہے جمعے کو, یعنی کہ پرسوں ان کی صدارت میں میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ کراچی کا میئر کراچی کے بورڈ کا سربراہ ہے, حیدرآباد کا میئر حیدرآباد کے بورڈ کا سربراہ ہے, سکھر لاڑکانہ کے میئر وہاں کے بورڈ کے سربراہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کی مدد سے, وزیر بلدیات کی مدد سے, وزیر اعلیٰ کی مدد سے, بلکہ میں تو اور آگے جاؤں گا کیونکہ کراچی پاکستان کا معاشی کمرشل کیپٹل ہے, میں تو چاہوں گا وزیر اعظم کی مدد سے اس شہر کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام ہو تاکہ کراچی والوں کی ہم اور بہتر انداز سے خدمت کر سکیں. دیکھیے یہ میرا گھر ہے, یہ آپ کا گھر ہے, یہ ہم سب کا گھر ہے. اس گھر کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے, کسی بین الاقوامی ریموٹ نے نہیں کرنا. یہ بات واضح کر لیں. بار بار اس شہر کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اس شہر کے بارے میں جو اس ملک کو چلاتا ہے, اس شہر کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس شہر میں ڈیلی 10 سے 12 ہزار افراد پاکستان بھر سے کراچی آتے ہیں تاکہ وہ روزگار حاصل کر سکیں, تعلیم حاصل کر سکیں یا ہمارے ہاسپٹلس کے اندر علاج معالجہ حاصل کر سکیں. تو میں یہ جو بار بار تنقید ہوتی ہے نا, اس کو بڑے احترام کے ساتھ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں حقیقت کچھ اور ہے. آپ کو یہ رپورٹ سیالکوٹ کے لیے, لاہور کے لیے, ملتان کے لیے, پشاور کے لیے نہیں ملے گی کہ کراچی والے اٹھ کے لاہور جا رہے ہوں, کراچی والے اٹھ کے پنڈی جا رہے ہوں, کراچی والے اٹھ کے سیالکوٹ جا رہے ہوں, پشاور جا رہے ہوں. وہاں کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا شہر اتنا برا نہیں ہے, ہمارا شہر بہت اچھا ہے. اس شہر کی انفارچونیٹلی منفی پروپیگنڈا کر کے, منفی باتیں کر کے ہم نے اپنے پرسیپشن کو خراب کیا ہے. ایک چیز. دوسری چیز, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے اس کے حالات کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ NICVT ایک اچھا ادارہ ہے, بہتر ادارہ ہے, اچھا کام کرتا ہے؟ تو آج سے 2 سال پہلے جب میں سندھ حکومت کی مدد سے یہ فیصلہ کروایا تھا کہ NICVT کا یہ اسپتال سیٹلائٹ سینٹر بن جائے, تو میرے خلاف تنقید کس نے کی تھی؟ جماعت اسلامی کے دوستوں نے کی تھی, PTI کے دوستوں نے کی تھی, MQM کے دوستوں نے کی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ دستگیر کی عوام کو, فیڈرل بیریا کی عوام کو, یہ گلشن چورنگی کی عوام کو, بن قاسم کی عوام کو, اورنگی ٹاؤن کی عوام کو, ویسٹ کی عوام کو ان کے گھروں کے پاس, علاقے کے پاس ایک بہتر ہسپتال مل سکے تاکہ ان کو آل دا وے NICVT جانا نہ پڑے. اس منفی سیاست کی وجہ سے سندھ حکومت کو اپنا فیصلہ روکنا پڑا. تو میں تو چاہوں گا کہ یہاں پہ وہ سیٹلائٹ سینٹر اسٹیبلش کر دیا جائے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب بولڈ فیصلے ہوتے ہیں تو یہ انڈیو انفیئر کرٹیسزم سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کرٹیسزم کو ختم کرنے کے لیے مجھے آپ دوستوں کی مدد چاہیے. ہم لوگوں کو, دنیا کو بتائیں کہ اگر NICVT لیاری میں چل سکتا ہے, اگر NICVT سرفراز رفیقی شہید روڈ پہ چل سکتا ہے, حیدرآباد میں چل سکتا ہے, ٹنڈو محمد خان میں چل سکتا ہے, سیون میں, خیرپور میں, لاڑکانہ میں, سکھر میں چل سکتا ہے, مٹھی میں چل سکتا ہے, تو یار یہ دستگیر کی عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی, ویسٹ کی, ایسٹ کی عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ تو میں تو چاہوں گا یہ تمام چیزیں ہوں اور انشاءاللہ یہ انڈیو کرٹیسزم کا کانسیپٹ ختم ہو جائے, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس طرح کی بہتری آنی شروع ہو جائے گی.
چلے میں شکرگزار ہوں آپ کا کہ آپ نے خود کہا کہ اس آپریشن سے فائدہ ہوا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے میئر نے جو کریک ڈاؤن کیا تھا واٹر بورڈ کے ذریعے اس کا فائدہ ہوا تھا، لوگوں کو پانی آنا شروع ہو گیا تھا. تو میں اس کامنٹ سے تقویت مجھے ملے گی، اور میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ مزید جہاں جہاں یہ جعلی کنیکشنز ہوں، جعلی ہائیڈرنٹس ہوں، یا ہائیڈرنٹ مافیا کے لوگ ہوں جو کہ واٹر بورڈ کو کی اجازت کے بغیر اور اس کو پیسے دیے بغیر غیر قانونی طریقے سے اپنے ہائیڈرنٹ چلاتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. اور جہاں جہاں یہ غیر قانونی سرگرمی ہوگی انشاءاللہ اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر واٹر بورڈ کی انتظامیہ کام کرے گی. آپ نے درست بات کی ہے. ٹاؤنز مداخلت کر رہے ہیں کے ایم سی کے معاملات میں. اب بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 4-5 سالوں میں جب میئر خود کہتا تھا میں کسی کام کا نہیں ہوں، کے ایم سی کسی کام کا نہیں ہوں، ہم نکمے ہیں، نٹھلے ہیں، تو لوگ ہمارے اوپر قابض ہو گئے، ہمارے اختیارات کے اوپر قابض ہو گئے. کوشش کر رہے ہیں ان معاملات کو حل کریں. میں نے آپ کو بتایا نا ویٹنری یہ کے ایم سی کا کام ہے. کراچی کے کسی ٹاؤن کے پاس ویٹنری کی فیسلٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ پیورلی ہمارا فنکشن ہے. لیکن ٹاؤنز نے، ہر ٹاؤن نے اپنے اپنی اینٹی انکروچمنٹ فورس بنائی ہوئی ہے. تو اس کو میں چیلنج کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان تمام چیلنجز کا سامنا کریں. اسی لیے آپ دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے. میں ٹیکسز جو ہمارے ہیں ان ٹیکسز کے اوپر اپوزیشن کے لوگ رکاوٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں. یار غلط ہے، غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے، ایبسولوٹلی غیر قانونی ہے. ہماری سڑکوں پہ جو ڈومین میں اس کو کام کرنا چاہیے. اگر میرا کام ہے تو وہ کام میں کروں گا، اگر ریسپیکٹو کسی ٹاؤن کا کام ہے وہ ٹاؤن کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے کام میں مداخلت کروں اور وہ میرے کام میں مداخلت کریں. تو ہر کسی کو اپنے قانونی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ یہ ٹیدنگ ایشوز ریزالو ہوں گے. وزیر بلدیات سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی میں نے سعید غنی صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ہم کو گراؤنڈ لیول پر اور ہمیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اس میں مدد کی ضرورت ہے. انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی اور پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ جی بائی دا بک چلنا چاہیے. جو قانون میں جس کا ڈومین ہے اس ڈومین کے مطابق ہم کو کام کرنا چاہیے. یہ لیڈیز نمبر 5 ناٹ فرسٹ. جی یہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بڑا اچھا فیصلہ کیا کراچی کی عوام کے لیے اور سارے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا کارڈیک فیسلٹی کہیں نہیں ہے. یہ 1200 بیڈ پر مشتمل ہسپتال کورنگی اور ملیر کے سنگم پہ اس کا سنگ بنیاد بلاول صاحب نے رکھا تھا. اس پہ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے وہ پروجیکٹ 3 سال کا ہے، تو 3 سال کا کام جو 1 سال میں ہو نہیں سکتا، نمبر 1. نمبر 2 اس زمین کے اوپر ایک کیس فائل ہو گیا، اس کے اوپر سٹے آرڈر آ گیا، پھر سٹے آرڈر کی مخالفت کرنی پڑی، ہم کو لڑنا پڑا، وہ ماشاءاللہ ہم کیس جیت گئے. اس کے بعد اپیل فائل ہو گئی، اپیل میں بھی سٹے آرڈر آ گیا. تو پچھلے دنوں غالباً کوئی 7 روز پہلے وہ سٹے بھی ویکیٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو اب اس وقت کوئی عدالتی آرڈر نہیں ہے جو اس کے اندر حائل ہے. اب میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو لاسٹ کہ آپ نے جب بات کی کہ 1 سال سے کچھ نہیں ہوا، حکومت کام کرنا چاہتی ہے، سیاسی لیڈرشپ کام کرنا چاہتی ہے. کوئی مافیا کے افراد عدالت چلے گئے، عدالت سے سٹے آرڈر لے کے آ گئے اور 1 سال لگا آل پاورفل گورنمنٹ کو اس سٹے آرڈر کو ویکیٹ کرنے میں.
تو میں بار بار یہی کہتا ہوں نا کہ ڈیولپمنٹ میں یا یہ جو ریونیو یہ جو اسٹے آرڈرز آتے ہیں نا، یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ کریٹ کر دیتے ہیں آپ کی ایگزیکٹو ریٹ کے اوپر. اور یہ جو مافیاز ہیں نا، یہ اسٹے آرڈر لینے کے بعد حلفیہ کہتا ہوں ہمیں پرائیویٹلی اپروچ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں کام سے روک دیا، ہمارے ساتھ آگے سیٹل کرو. تو میں یہ چاہوں گا، بار بار گزارش کرتا ہوں اپنی عدالتوں سے بھی، اپنے معزز جج صاحبان سے بھی، کہ یہ جو ایکس پارٹی آرڈرز ہو جاتے ہیں نا، اس پہ اگر پہلے کے ایم سی کو یا حکومت کو سننے کے بعد ہمارا ورژن لینے کے بعد اگر وہ کوئی اسٹے آرڈر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں حکومت کا ٹائم بھی بچے گا، عدالت کا ٹائم بھی بچے گا. اور جو فریولس وکالت ہوتی ہے نا ایٹ ٹائم، یہ جو جعلی کیسز فائل ہو جاتے ہیں جعلی ڈاکیومنٹس کے اوپر، میں سمجھتا ہوں یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پھر رک جائیں گے. جی یوم علی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ہر سال منایا جاتا ہے. اس کا جو روٹ ہے، اس کی کلیئرنس کا جو کام ہوتا ہے، وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی کر رہی ہے، اس پہ ٹاؤنز بھی کام کر رہے ہیں، جو ڈی سی صاحبان، کمشنر صاحبان ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ٹریفک پولیس اور جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک میٹنگ کی تھی کمشنر صاحب کے ساتھ، جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز جو تھے، جو پرمٹ ہولڈرز تھے، ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی تھے. تو انشاءاللہ وہ تمام کام چل رہا ہے. جو روٹ ہے اس میں روز کام ہو رہا ہے. جو اسٹریٹ لائٹ کے مسئلے ہیں، جہاں جہاں ڈیبری کو کلیئر کرنے کی ضرورت تھی، جہاں جہاں روڈ کا پیچ ورک کرنے کی ضرورت تھی، کل رات کو بھی آپ کا جو احمد جناح روڈ ہے سامنا نہ کرنا پڑے. لاسٹ کوشچن. دیکھیں، مافیا کی پکڑ کرنے کے لیے بھی سزا دلانے کے لیے مجھے عدالت کی ہی ضرورت ہے. سزا میں خود نہیں دے سکتا. ہمیں صرف یہ شعور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہوتے ہیں، لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے. لیکن ہر فیصلہ بےمانی پر مبنی نہیں ہوتا. بدقسمتی کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو اس ملک میں فیصلے ہوتے نہیں ہیں، اور جب فیصلے حکومت کر دیتی ہے، ریاست کر دیتی ہے، تو جن لوگوں کے خلاف وہ فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک اپنی یک طرفہ سٹوری کریٹ کر کے ہمارے اوپر الزام لگا کے وہ کوئی آرڈر لے لیتے ہیں. کوئی کارروائی ہم کرتے ہیں اور کارروائی کرنے کے بعد کوئی شخص اس سے راضی نہیں ہے، تو پہلی آرڈر دینے سے پہلے 3 دن کا ہمیں نوٹس کر دیں. اپنا پوائنٹ آپ دوستوں نے اس کی نشاندہی جب ایم سی کے خلاف وارنٹ ایشو ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے، وہ لوگ جو ان کے وارنٹ ایشو ہو جائیں گے، کہ یہ فلاں ڈی ایچ والی روڈ کے اوپر بازار لگا ہوا ہے، یعنی کہ کیس جس بندے نے فائل کیا اس نے نہیں بتایا جج صاحب کو کہ سر میں نے تو دریا کے بیچ میں، دریا کی گود میں نے جو ہے بازار بنا دیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ یک طرفہ سٹوری نہیں ہو، ہمیں سن لیں، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کر دیں. اگر ہم غلط چیز کر رہے ہیں نا ہمیں روک دیا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو فیصلے آ جاتے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں ہماری ریٹ کو وہ کرتے ہیں. میں ابھی پھر کہنا چاہوں گا، میرا 2 سال کا میونسپل ٹیکس کا 9 ارب کا ریونیو جماعت اسلامی کی پٹیشن کی وجہ سے رکا ہوا ہے. جماعت نے ایک کیس فائل کر کے اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے میرے 9 ارب کو، اس شہر کے 9 ارب روپے